عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما قال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلکم اللہ بہما خیر منہما یوم الاضحیٰ یوم الفطر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں 2 دن تھے جس میں لوگ کھیل تماشے کیا کرتے، مدینہ کے لوگ 2 دن عید منایا کرتے تھے۔ تو پوچھے اللہ کے رسول یہ کیا ہے 2 میں کیا کرتے ہو؟ نہیں ہم ایسا پہلے جہالت میں ایسا کرتے تھے، آپ کے آنے سے پہلے ابھی وہی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے تم کو دوسری 2 عیدیں دی، وہ ہے یوم الاضحیٰ بقرعید و عید الفطر، اور عید الفطر 2 عید الاضحیٰ عید الفطر یہ تمہارے دن۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ جاہلت کے زمانے کی عیدیں کرتے تھے، تو جہالت میں نوروز اور مہرجان ادھر کے لوگ جو ایران وغیرہ کے لوگ منا کرتے تھے تو وہی یہ لوگ بھی کرتے تھے، کیا کرنا جمع ہونا کھیلنا یہ وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو اسلام نے اللہ نے بدل دیا، یہ 2 عیدیں اللہ نے دی۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ پورے عبادت گزارنے کے بعد بندے کو خوشی ہوتی نہیں، اللہ کی اطاعت کی نمازیں پڑھے وہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ آج خوشی مناتی، خوشی منانے کا طریقہ بتا گیا کیا کرنا چاہیے، خوشی کس طرح منانا چاہیے۔ اور پھر عید الاضحیٰ 10ویں ذو الحجہ کو جو عید ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب جو حکم ہوتا ہے، ہمارا خواب کیا اس میں نہیں، کسی کا خواب بھی یاد رکھو، کام میں سے نہیں کہ خواب رہتا کہ خواب رکھو، اس سے کیا بھی حجت مت بناؤ۔ کسی کا خواب بھی دین تمہارے پرسنل میٹرز رہتے ہیں، وہ اکثر خواب جو ہوتا ہے پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، دین میں اس کو لانا نہیں چاہیے۔ تو دین میں لا کے بہت گڑبڑ کر دی لوگوں نے، مطلب دین کے احکام کس سے ہیں؟ قرآن حدیث سے نکلتے ہیں، کسی کے خواب سے نہیں نکلتے، یاد رکھو۔ بہت لوگوں نے گڑبڑ کی اس لیے بول رہا ہوں میں۔ تو پھر نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو بولے کیسا کرنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو جو ہے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، لیکن اللہ نے جو ہے چھری کا حکم دیا تھا نہیں کاٹنا جائے خبردار چھری اس کا بال بیکا بھی ہوا تھا۔ تو اتنی بڑی قربانی اپنے بیٹے کی دی تھی، تو وہ یادگار کے طور پر یعنی اللہ کی راہ میں ساری چیزیں قربان کر دی۔ پہلے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا، گوارا کیا، آگ میں ڈالے گئے۔ پھر جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے یا آخری عمر کے اندر جو ہوتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے بچوں کو چاہتا ہے کہ ایک بڑا کیا کرتا ہوں، پوری اٹینشن خالی ہوئے پچھڑ کہاں گیا کہ کیا کرے کہ کیا کھائے کہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایک بچہ رات کتنی فکر ہے، اب اسے بڑھاپے کے اندر 100 سال کی عمر تھی، اس کے اندر ایک بچہ ہوا، وہ اسے بچے کو چھری چلائی انہوں نے، تو ایسی بے مثال قربانی دی تھی۔ تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہے بیٹی کی قربانی نہیں تھی، بیٹے کی محبت کی قربانی تھی۔ ان کو بیٹا محبوب ہے کہ مجھے میرا حکم محبوب ہے، ثابت کر دیا اللہ تیرا حکم اس پر چلتا ہوں، میری محبت پر نہیں چلتا۔ اپنی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا، بیٹی کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ سچ کرو۔ اس کی علامت کیا، اس کی سمبول کیا ہے؟ بکرا ذبح کرنا، بکری ذبح، یہ سمبول ہے۔ یہ اصل چیز تو اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنا، اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، یہ اصل۔ یہ 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کے لیے، کوئی تیسری عید یاد نہیں۔ عید میلاد کا عید کا کہ میلاد ہے کہ وہاں سے وہاں تک بڑھنا، وہ یہ سب شریعت کی عید نہیں ہے یہ، معلوم ہے؟ تو وہ تفصیل سے لکھا ہے۔ تو عید کی سنتیں مستحبات، تو عید کے دن اشراق کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ نماز دیکھو، نماز بھی کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس وقت نماز بنتی ہے جب کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو شاید یہی کسی جگہ ہے کہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا تھا عید کی پہلے، بولے کہ نہیں پڑھنا نماز، آج نماز پڑھنا نہیں۔ بھائی گناہ کر رہا ہوں کیا؟ بھائی گناہ کر رہا ہوں کیا؟ گناہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اس لیے اللہ تجھے عذاب دیں گے، یاد رکھیں۔ تو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے اس لیے تو نماز بھی، روزہ نہیں رکھا جائے گا، معلوم روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو دین اس وقت بنتا ہے جب اللہ رسول کا حکم، تو دین بننے والا خالی ظاہری شکل اس کی ہے کہ ہمیں اللہ رسول کی یاد کر رہی ہے، اللہ رسول کی محبت نہیں کرنا۔ محبت کیسا کرنا ہے، جیسا بتایا ویسا کرے تو محبت نہیں، تو محبت نہیں ہے۔ دیکھو روزہ رکھنا آج حرام ہے، اب نماز پڑھنا آج حرام ہے۔ تو کوئی چیز دین اس وقت بنے گا جبکہ شریعت کا حکم ہوگا۔ تو عید کے جو ہے سنتیں، عید کے دن 13 چیزیں سنت ہیں۔ شریعت کی اپنی
آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے نئے ہو یا دھلے ہو، کون سے بھی نئے ہونا ضروری نہیں، جو اپنے پاس ہو پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں سویرے جانا، قبل عیدگاہ جانے کوئی آج کیونکہ عید الفطر ہے اس لیے کچھ میٹھی چیز کھانا، لیکن عید الاضحیٰ میں نہیں کھانا ہے، قبل عیدگاہ جانے کے صدقہ فطر دینا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، مسجد میں بغیر عذر کے نہ پڑھی جائے، جس راستے جائے دوسرے راستے سے آئے، پیدل جانا ہے نا، کوئی عذر نہیں ہوتا، معذور لوگوں کو چل سکتا، راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ الحمد آہستہ سے، عید الفطر میں آہستہ سے کہنا ہے اور عید الاضحیٰ میں زور سے کہنا ہے۔ تو عید کی سنتیں ہیں، عید کی نماز عیدگاہ میں افضل ہے، مگر چونکہ عیدگاہ پر جو ہے بدعتی لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے اس لیے نہیں جاتے ہم، اور دوسری کوئی بات نہیں، معلوم ہے۔ تو ہر مسجد میں ہو سکتی عید کی نماز، عید کی نماز کسی بھی مسجد میں ہو سکتی ہے۔ عیدگاہ میں آواز ملا کر تکبیر کہنا، تو عیدگاہ میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں، وہاں سے ایک آدمی زور سے بولتا رہتا ہے، سب لوگ بولتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ بآواز بلند اجتماعی طور پر تکبیر کا التزام ایک رسم ہے، اللہ کے رسول اور آپ کے خلفاء سے ثابت نہیں ہے۔ ایک لفظ بولتے رہتا ہے سب جنے، اس کے بعد 4 جنے۔ تو عورتوں کو عیدگاہ جانا، عورتوں کے لیے تمام نمازوں میں جانا جو ہے ممنوع ہے، غیر مقلدین لے کر آتے ہیں عیدگاہ۔ تو بہت سارے مسائل میں جو ضروری ہیں میں پڑھ رہا ہوں کہ پوری کتابی اس کے بارے میں۔ تو عید الفطر کے دن جو ہے کھا کر جائے، اور عید الاضحیٰ کے دن آ کر جو قربانی کرے، قربانی نہیں کر رہا تو بھی آ کر کھائے۔ عید کی نماز کن پر واجب ہے؟ حنفیہ کے نزدیک ہر اس پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ واجب ہے، تو اس پر عید کی نماز واجب ہے۔ تو نماز جمعہ کے اندر پہلے خطبہ ہوتا ہے، عیدین میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ عیدین کے نوافل کی حدیث کی تفصیل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی یوم الفطر رکعتین ولم یصلی قبلہما ولا بعدہما، اللہ کے رسول نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھائی، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد پڑھی۔ اب سنت، اب جمعہ اس کی تھی، صبح کی نماز 2 سنت پڑھے، روزانہ بیٹھ کے بعد اشراق پڑھتے ہیں، ایسا اللہ کے رسول جو ہے عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ عیدین میں بچے کہاں کھڑے ہوں؟ عیدین میں 6 تکبیریں، عیدین کی نماز کی طریقہ، دل میں نیت کرنا کہ میں عید کی نماز اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں، مقتدی کو امام کی اتباع کرنا بھی چاہیے کہ میں اس فلاں میں جو ہے تابع امام کی کر کے بولنا چاہیے۔ تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر باندھ لینا چاہیے، پہلی بار اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھنا چاہیے، ثنا پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ایک بار اللہ اکبر، چوتھی دفعہ اللہ اکبر کے باندھ لینا چاہیے۔ اب قرات شروع ہوگی، امام قرات کرے گا، پھر جو ہے پہلی رکعت ہو جائے گی، دوسری رکعت میں امام اٹھ کھڑے گا، پھر قرات کرے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 تکبیریں ہیں، چوتھی تکبیر رکوع میں جائے۔ کچھ زیادہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو بھی کچھ پریشان ہونے کی بات نہیں۔ عید کی نماز بغیر اذان و اقامت کے، اذان 9 بجے دو، نماز 9:30 بجے ہونا، ایسا نہیں، یاد رکھ۔ تو عید کی نماز میں دعا تو اللہ کے سے ثابت نہیں ہے، تو نماز کے بعد دعا کی جائے، خطبے کے بعد صبح دعا کرتے نا وہ نہیں، کیونکہ ہر نمازوں کے بعد دعا ہے، اس لیے جو ہے نماز کے بعد دعا کی جائے، جیسے کہ عام طور پر ہر فرض نماز ہوتی ہے۔
عید میں دوبارہ نماز، اگر کسی کو نماز نہیں ملے تو مکروہ ہے، دوسری جماعت نہیں کرنا چاہیے، کسی دوسری جگہ جا کے پڑھنا چاہیے۔ عیدین کی نماز پر دعا، حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ کا تھا کہ نماز کے بعد عیدین کے تمام سے دعا مانگتے تھے، نماز کے بعد دعا کرنا ہے۔ راجے ہے کہ دعا جو ہے نماز کے بعد کی جائے، خطبے کے بعد دعا نہیں کرنا۔ مصافحہ اور معانقہ، وہ کہاں دیا تو مصافحہ اور معانقہ ثابت نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد لوگ جو ہے اس کو عید کا ایک حصہ، نماز کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے، عیدین کی سنت سمجھ لے کے تو ملا گلے ملا، وہ سب یہ نہیں ہے۔ مصافحہ اور معانقہ، ہاں، عید کی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ، خطبے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، خطبے کے بعد دعا نہیں کرنا ہے، سب خطبے کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ کتنی چل رہا ہے کچھ، اور کوئی آدمی سوچنے تیار نہیں کہ میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ اور جیسے کہ آج کل رواج ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اگر ناجائز ہے تو کیا کرنا، لوگ روکنا چاہیے نہیں چاہیے، یہ طریقہ اختیار کرنا بدعت اور مکروہ ہے، بس چھوڑ، کیا ملے جو بدعت ہے چھوڑو، کیا لگے۔ یہ ممانعت فوراً نماز کے بعد ہے، نماز پڑھتے ہی جو ہے فوراً بیٹھے رہتا آدمی، بازو کرتا ہے، نہیں تو گلے میں لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے اسے ثابت نہیں ہے، کی نہیں کہ ثابت نہیں، بس دیٹس آل، سرا کیا بھی نہیں۔ معانقہ بھی اسی میں شامل ہے، گلے ملنا، یعنی نماز کے فوراً بعد جو ہے جائز نہیں ہے۔ عیدین کے بعد اگر نماز وغیرہ سب ہوگی، جب اس کے بعد کر لو، فوراً نماز کے بعد جو چل رہا ہے یہ مسجدوں کے اندر، یہ نہیں۔ عیدین کے دن ملاقات کے مصافحہ اور معانقہ ملنا درست ہے، بدعت کسی گناہ کے ارتکاب کی کسی مسئلے میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ دوسروں کو منع کرنا اس وقت ہے کہ جب کہ وہ ماننے والا ہو، خود نماز کے بعد کسی سے مصافحہ معانقہ نہ کرے۔ کوئی آیا نیا ملاقات نہیں بھی اب تک، وہ دنوں سے آج آیا ہے، کون سے گاؤں سے آ رہے تھے نا، وہ ملاقات کرتا ہے تو کرنے دو۔ قاعدہ کل عبادت میں اللہ کے رسول نے جو کیفیت اور جو شکل بتائی ہے اس میں تغیر تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ مصافحہ چونکہ سنت ہے اس لیے عبادت میں شامل ہے، اس میں اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس سے سنت جو ہے سنت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اللہ کے رسول سے صرف ملاقات کے وقت ہے یا رخصت کے وقت اختلاف، اختلاف، بس ان دو اوقات کے علاوہ کسی اور موقع پر مصافحہ اور معانقہ کرنا عبادت کو بدلنا ہے جو ممنوع ہے۔ لہٰذا مصافحہ بعد عیدین کے بعد نماز عیدین ہو یا 5 وقت کی نمازیں ہو مکروہ ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ نمازوں کے بعد کبھی راستے میں ملاقات ہو رہی تو کوئی ملتا ہے تو ملنے دو، لیکن اس کو عید کا ضروری حصہ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، عید کا حصہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایک تیسری چیز جو ہے اتنے سارے مسائل کے اندر جو ہے عید الفطر، یہ صدقہ فطر ہے، تو جو آدمی آج جو ہے سال بھر کی ضرورت نہیں ہے، آج اس کے پاس اتنا سامان ہے جو 52.5 تولے چاندی آتی ہے، 30 ہزار کے قریب کا اگر کچھ سامان ہے اس کا ایکسٹرا، فریج ٹی وی یہ وہ سب ملا تو ہوتا نا، دنیا بھر کا سامان، یہ وہ گھر میں سامان وغیرہ ہے، سونا چاندی تو یہاں زکوٰۃ کے لیے سونا چاندی یہ سب چیزیں ضروری نہیں، دنیا بھر کا سامان ہے، سونا چاندی نہیں تو اسے زکوٰۃ نہیں، دنیا بھر کا سامان اس کے اندر پڑا ہوا ہے، فلاں ہے وہ ہے، اتنا بڑا گھر ہے فلاں ہے، نہیں ہے، تو سال بھر اس کے بعد جو ہے پیسے ہونا یا جو ہے سونا چاندی ہونا، کیونکہ وہی مالیت اس میں ہے نا، مالیت کس کو کہا گیا ہے، سونا چاندی یا ہارڈ کیش کو، تو وہ اس کے سال بھر ہے تو اس کو زکوٰۃ ہے۔ یہاں کیا بھی نہیں، تمہارے پاس ایکسٹرا سامان بہت ہے، اس کی قیمت 30 ہزار روپے ہوتی ہے تو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ کتنا دینا چاہیے؟ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں لے چھوڑو، تو ہمارے علماء نے جو ہے 70 روپے مقرر کی ایک آدمی کے لیے، تو اپنی طرف سے جانا، اپنی نابالغ عورت پر جانا ہے، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اور ان کے خود پیسے ہیں ان کو وہ ہیں تو ان کی طرف سے انہیں اس سے نکالنا ہے۔ اب کوئی انتقال کر گیا ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کی بہت پراپرٹی ہے تو اس کے اس میں سے نکال کو دے، تو اپنی اور اپنی نابالغ اولاد جانا ہے۔ کوئی نابالغ ہے اس کی سرپرستی میں ہے، اس کا بہت سامان ہے، اس میں سے نکال دے۔
تو عید نماز سے پہلے دینا ہے، اس پر نماز کے پہلے نہیں دیا تو بعد میں تو دینا ہے، نماز بھی اب دینا نہیں. تو عید الفطر جو ہے اس وقت جو ہے اس کے دن جو ہے اہم چیز جو ہے صدقہ فطر نکالنا ہے. ایک دن پہلے بھی نکال سکتا ہے، رمضان میں بھی نکال سکتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں نکال کر دے سکتا ہے. تو یہ اس لیے کہ جو ہے غریب مسکین لوگوں کو جو ہے کچھ روپئے مل جائے. تو پھر صرف گیہوں نکالو، پہلے کھیت والے تھے نکالتے تھے، اب کیا کر سکتے، کھیت والا بہت کم لوگ کہ گھر میں آنا جاتا ہے تو 1.25 کلو گیہوں نکالو. تو اب جو ہے بہتر یہ ہے کہ اس کی قیمت دی جائے تاکہ انہیں اپنی کیا ضرورت ہے پورا کر سکتے، رقم آنے سے کیا ضرورت ہے پورا کر سکتے. اب گیہوں ہے تو لازماً رکھ لینا پڑتا ہے، پسانا پکانا کھانا پڑتا ہے. گیہوں رہے تو گیہوں بھی دو، تو 1.25 کلو گیہوں، وہ گیہوں جو اب یہاں بازار میں مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ریشننگ کے لینا غلط ہے، کیونکہ ریشننگ میں وہ گورنمنٹ کنٹرول کر کے دیتی. اب بھائی کیا نہیں کنٹرولنگ آ رہی پتہ نہیں. کچھ لوگ کیا کرتے تھے، وہ ریشننگ گیہوں لے کو وہ دیتے تھے. بہرحال دینے سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو جو ہے ہر آدمی کو میسر نہیں ہو سکتا کنٹرولنگ. اب انہیں خریدنا چاہے تو گیہوں، اگر بیچارہ خریدنا چاہے اس کے پاس کارڈ نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے، تو وہ رقم میں نہیں آ سکتا. تو جو بازار میں رقم ہے 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے وہ دینا چاہیے. تو نماز پڑھنے سے پہلے دینا بہتر ہے تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عید کر سکیں. تو فرض رسول اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، اللہ کے رسول نے صدقہ فطر اس لیے مقرر کیا طہر للصیام، روزوں کو پاک کرنے کے لیے. روزے میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، من اللغو والرفث، کچھ غلطیاں روزوں کے اندر ہو جاتی ہیں، بیکار باتیں کرا وہ کرا اس سے پاک کرنے کے لیے. وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کی بھی عید ہو جائے، ان کو بھی کچھ مل جائے اس دن. تو ہم لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، جو کھانے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور فوراً مساکین چپ منہ اتارے بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی کچھ مل جائے، ان کی بھی عید ہو جائے. تو سارے لوگ عید منائیں، اس مقصد سے اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے. تو اس لیے 1 دن 2 دن اول ہی دے دینا بہتر ہے. تو یہ چند ضروری مسائل سے، پوری کتاب ہے تو سنانا کبھی وقت کے لیے سنائیں گے. تو اب ضروری کیا ہے سنا دیں آپ کو. عید کی سنتیں کیا ہیں، عید کا مسافہ کیا ہے، عید کے دن پہ نماز نہیں ہے، اور عید جو ہے صدقہ فطر دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مغفورۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.